الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین محترم، آج سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو مضامین ہیں وہ تفصیل سے بیان ہو چکے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت کا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، پھر فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری اور فضیلت کو ثابت کیا، اس کو ثابت کر کے فرشتوں کا سجدہ کروانا، اس کے بعد جنات کے سربراہ ابلیس اور اس کی تکبر اور غرور، اور اس کے بعد اس کا انجام ذکر کرنا، پھر آدم علیہ السلام کا شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے اتار دینا، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے گفتگو کا رخ موڑا بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کا کچھ تعارف ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ قرآن مجید کے کثیر مقامات پر جب ان کا تذکرہ آئے تو ہمارے ذہن میں ان کی تصویر کلیئر ہو کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ اتنا بڑا مکالمہ اور اتنی بڑی ان کا خطاب ان کے ساتھ کیوں ہوا، قرآن مجید میں ان کا اتنا کثرت سے تذکرہ کیوں ہوا ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اس کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی کم و بیش 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ اس اعتبار سے یہ قوم بڑی اہمیت کی حامل تھی جو آسمانی پیغام کو اتنی کثرت سے آنے والے انبیاء کے ذریعے سن چکے تھے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے آس پاس بستیوں میں کثرت کے ساتھ یہودی آباد تھے۔ ان کے مشہور قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ مشہور تھے قبائل۔
ان کا وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہ مدینہ کی جو تجارتی منڈی تھی اور بازار تھا اس پر بھی ان کا تسلط تھا، اور وہاں پہ لوگوں کے اندر یہ حکومتی سطح پر بھی ڈومیننٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر سب سے پہلے جن قوموں کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ معاہدے کیے، ان میں سے بڑی قوم جو تھی وہ یہ یہود تھے، اور مشہور جو میثاق ہے جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری فیصلہ کرنے کی اتھارٹی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ان کے حقوق کو بھی تسلیم کیا، ان کو ان کی انفرادیت اور ان کی اپنی عبادات اور اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی دی، اور بہت ساری شکیں اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوئیں، جس سے مسلمانوں کی ایک تو باقاعدہ یوں سمجھیں کہ حکومت تسلیم کر لی گئی، اور دوسرا ان قبائل کے ساتھ کافی حد تک ایک امن کا پہلو میسر آ گیا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرف انتظامی ذمہ داریاں اور انتظامی بندوبست تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے جو وحی کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا اس کے اندر بھی ان بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ مخاطب کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس پہ دین پہ ہیں، اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے، اور وہ اس کا وہ کلیم کرتے تھے، اور تورات کے حامل سمجھے جاتے تھے جو آسمانی کتاب تھی، اور تورات مسلمانوں کے ہاں بھی مسلمہ ایک کتاب تھی کہ مسلمان اسے ہی کہتے ہیں کہ جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ضرور لاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان کو بار بار خطاب کر کے ان کو انوائٹ کیا اور ان کو دعوت دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں تشریف لا چکے ہیں، پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے بھیجا، اور اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس لیے خطاب کیا گیا کہ ایک تو لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ لوگ کتاب کے حامل ہیں، یہ دین کے حامل ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو ان کی جو یہ خرابی ہے اور ان کی یہ جو روح گردانی ہے لوگوں تک واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور دوسری بات، لوگوں تک یہ واضح ہو جائے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہ تو ہمیں کہتے رہے تھے کہ بھئی ایک نبی آنے والے ہیں جو کہ تشریف لائیں گے اور اس پہ ہم ایمان لائیں گے، تو اب ان کی اس خرابی کو واضح کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بڑا تفصیل کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا، اور ان کو جھنجھوڑنے کے اور قائل کرنے کے لیے بہت سے پہلو اختیار کیے گئے۔ مثال کے طور پہ کبھی تو یوں ہوا کہ ان پر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بھئی تمہارے آباء و اجداد پر تو میں نے اتنی اتنی نعمتیں کی تھیں، اتنے اتنے انعامات دیے تھے، انہیں یہاں تک حکومت دی، انہیں سیادت دی، انہیں قیادت دی، اور ان پہ جو ہے وہ مادی انعامات کی بھی کثرت کر دی، تو تم دیکھو کہ انہوں نے پھر بھی ناشکری کی اور کتنی انہوں نے خباثتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کے آباء و اجداد کی خباثتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نہ مانا۔ تو موجودہ دور کے یہودیوں کی بعض اوقات خرابیوں کا بھی ذکر کیا جاتا تھا کہ تمہارے اپنے کرتوت یہ ہیں جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، اور تمہارے یہ کیریکٹر ہے۔ تو مختلف طریقوں سے انہیں یہ بات باور کروائی گئی اور واضح کروائی گئی کہ تم اپنے سابقہ حالات کا جائزہ لو، موجودہ حالات کا جائزہ لو، اگر تم اللہ کی طرف سے لائے ہوئے دین موسیٰ علیہ السلام والے دین پر ایمان رکھتے ہو اور تورات پر یقین رکھتے ہو، تو تمہیں ہر صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ یعنی یہ ترغیب تھی جو کہ بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو یہاں سے لے کے یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک
یہ تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں جن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو دعوت دی گئی اور ان کو یاد کروائی گئی، نعمتیں یاد کروائیں، ان کی خواستیں یاد کروائیں، ان کے جو ہے نا حالات کا تذکرہ کیا، ان کے اللہ رب العزت نے جو جو انہیں انعامات دیے تھے وہ آگے تفصیل سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے مقام پر ان کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 8 اوامر اور 4 نواہی ذکر کیے، ڈوز اور ڈونٹس، کہ یہ کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ آغاز یہیں سے کیا کہ تم یاد کرو نعمتوں کو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا معنی تو سمجھ آ گیا ہوگا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی، جو میں نے تمہیں عطا کی، ان کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تم میرے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرو کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، سابقہ انبیاء سے بھی وعدہ لیا تھا اور بنی اسرائیل سے بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، تم اس وعدے کو پورا کرو اور میں اس کا اجر و ثواب دے کر تمہیں کامیاب کرنا اور جنت دینے کا وعدہ میں پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتلائی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر، مجھ سے ہی تمہیں ڈرنا چاہیے، مجھ سے ہی خوف کھانا چاہیے۔ تمہیں اپنے اس دعوے کو مان لینے کے بعد تمہیں اپنی قیادت سے، سیادت سے، حکومت کے زائل ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ میرا خوف تمہیں دامنگیر ہو، تمہیں اور کسی نقصان کا خوف دامنگیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو وعدہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر آپ آئیں، سورہ مائدہ صفحہ نمبر 128 پہ دیکھیں آپ، یہ جو ایک 126 پہ دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے اس کی 12 آیت نمبر ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ اس وعدے کا تذکرہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ کیا ہے۔ رکوع نمبر 3 سے شروع ہو رہی ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور اس میں 12 نقیب بھیجے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور ان کی تم تائید کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بہت دور کی گمراہی والے رستے میں چلا گیا اور وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ گویا کہ میثاق کا تذکرہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر۔ تو فرمایا تم وہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جو حکم ہے، پہلا حکم وہ کیا ہے؟ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ پہلا امر ہے، یعنی یہ کام کرو، حکم ہے، آرڈر، پہلا امر۔ اور دوسرا حکم ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔
یہ دوسرا حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارے جو ہے وہ ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ تیسرا حکم ہے، جو تیسرا امر ہے یہ دیا گیا ان کو کہ مجھ سے ڈرو. یہ جو تم اگر ایمان لاؤ گے اور میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا پورا کرو گے، اور اس کے نتیجے میں جو کوئی تمہیں مالی نقصان کا خطرہ ہے، جو تمہیں کوئی جانی نقصان کا خطرہ ہے، جو تمہیں سیادت اور قیادت کا خطرہ ہے، اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آگے چلیں. چوتھا حکم ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. یعنی یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. اس میں جو دعوی توحید نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. گویا کہ جو دعویٰ پیچھے چلا آ رہا ہے نا، جس میں توحید کا تذکرہ ہے، بیسیکلی یہاں پہ توحید، یہ ان تمام یہ 15ویں رکوع تک توحید کا تذکرہ چلتا ہے. آگے پھر رسالت اور اس سے متعلقہ مضامین اس کے بعد چلتے ہیں. یعنی یہ بنی اسرائیل کو بھی بنیادی طور پہ انہیں توحید پہ لانا مقصود تھا پہلے نمبر پہ، پھر ان کی دیگر خرابیاں اس کے اندر ایڈریس کی گئیں. تو فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ میں نے نازل کیا. اس کی صفت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب، یعنی قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کتاب کی یا اس پیغام کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. جتنے حکم تورات میں دیے گئے قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے. جتنی نواہی قرآن مجید میں آئے، منع کیا گیا جن چیزوں سے، اس کی تصدیق کی ہے قرآن. جتنے عقائد کی بات آئی اس کی تصدیق کی ہے. کچھ اضافی باتیں بتلائی گئیں اور کچھ پہلی چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ گویا کہ قرآن مجید تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتاب ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، اس کے اکثر مضامین کی تصدیق، اور کچھ احکام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے منسوخ کر کے نئے احکام دے دیے. یہ تصدیق کے منافی بات نہیں ہے. اور فرمایا کہ اب نہیں کی بات شروع ہوتی ہے کہ پہلی نہیں ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کتاب کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا. پہلے انکار کرنے والے اس لیے ان کو قرار دیا، حالانکہ ان سے پہلے مشرکین نے انکار کر دیا تھا. یعنی وہ مکہ کے مشرک جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اصل میں وہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ کم علمی اور نادانی اور نہ سمجھی کی وجہ سے کر رہے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ کیا کچھ آ گیا ہے. اور ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی وہی ہے، وہی کے اندر تصدیق ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ان کے اندر یہ خوشخبریاں موجود تھیں. کتاب کے اندر یہ موجود تھا کہ ایک عرب کی سرزمین میں اس طرح آئیں گے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایمان لانا ہے. ان کی کتابوں میں ابھی بھی فارقلیت کے نام سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات پر پورا اترتا ہے. تو یہ تو جانتے تھے نا، ان کو پتہ تھا. بلکہ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ یہ کچھ ایک دوسرے پر ظلم بھی کیا کرتے تھے. یعنی جو آپس میں جب ان کی معاملات ہوتے تھے، کسی سے لین دین کیا نا، تو آج بھی یہودی کا وہی حساب ہے کہ وہ ایک استحصالی نظام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس وقت بھی یہ اپنے ایک دوسرے کے اوپر بھی استحصال کیا کرتے تھے. جنہوں نے قرضے سود پہ دیے ہوتے تھے اور اس طریقے سے اور ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو پھر وہ جو کمزور یہودی ہوتے تھے نا، یا پھر دوسرے عیسائی ہوتے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، تو وہ کیا کہا کرتے تھے انہیں کہ ٹھیک ہے ہم پہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، وہ وقت قریب ہے جب ہماری ان کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق ایک نبی آخر الزماں آئیں گے اور وہ ہمیں تمہارے ان ظلموں سے نجات دلائیں گے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح وہ آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارے ہی انکاری ہو کے بیٹھ گئے سوائے چند لوگوں کے. تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی تم تو کتاب جانتے تھے اور تمہیں تو سارے نبیوں کا پتہ تھا، اور تم ساری ان چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے جب تم انکار کرو گے تو تم گویا کہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنے والے اول لوگ ہی کہلاؤ گے. اگلی نسلیں قیامت تک کی جو ہیں وہ تمہیں فالو کریں گی. تم ہی اول طور پہ جو ہے وہ انکار کرنے والے بن جاؤ گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دوسری نہیں، ڈونٹس، یہ بھی کام نہیں کرنا. کیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑا سا مول لے کر نہیں بیچ دینا.
سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ مول ملے تو بیچ دو، مراد یہ ہے کائنات کی ساری دولت ملا لی جائے اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی مول بنے گا، تھوڑا ہی بھاؤ بنے گا، تھوڑا ہی اس کا جو ہے وہ بدلہ بنے گا۔ تو فرمایا مت بیچو۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو معلومات ہوتی تھیں ان کو وہ بدل کے پیش کرتے تھے اور وہ صحیح بات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو حقانیت، اس کے اندر جو دین کی حقانیت، اسلام کی حقانیت ہے، اس کو وہ جانتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یا پھر یہ ہے کہ وہ احکام کو بدل بدل کے اپنا جو ہے نا تحریف، تورات کے اندر جو تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ میری آیات کو بیچنے کے مترادف ہے قرآن مجید میں تورات کے اندر تحریف کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اب وہ جو بات ہوئی تھی نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو تیسرا امر تھا، تیسرا حکم تھا، اس کو ریپیٹ کیا یہاں پہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، میری ذات کا تقوی اختیار کرو اور مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو۔ تیسری نہیں، فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، گڑمڑ نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو۔ تلبیس، لباس پہنا دینا حق کو باطل کا، تلبیس۔ ایک کتاب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر انہوں نے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کے وہ دھوکے ذکر کیے ہیں کہ شیطان انہیں کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، علماء کو کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، پیروں کو کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، صلحاء کو کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، صوفیاء کو کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، اور ان سے کیا کیا کام کرواتا ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تلبیس ابلیس بڑی زبردست کتاب ہے۔ یعنی اس کے اندر انہوں نے وہ بڑی خرابیوں کا ذکر کیا جو معاشرے کے اندر لوگوں کے اوپر طاری ہیں اور وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابلیس کون کون سے لباس پہناتا ہے انسان کو، مختلف دھوکوں میں ڈالتا ہے اور مختلف چیزوں میں وہ لے کے آتا ہے۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ یعنی جن لوگوں کو پتہ ہوتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور آخری نبی کی آمد ہے، تو یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ ان کو ان کی جو بات ہے نا اس کے اندر کوئی ایسا شبہ پیدا کرتے تھے اور کوشش کر کے تو ان کی بات کو ایسے گول مول کر کے نا تو ان کے دل کے اندر شبہ ڈال دیتے تھے کہ یہ ایسے ہے بھی کہ نہیں ہے، جو ان کو کہتے تھے نا اس سے یہ مراد نہیں ہے، تو بدلتے تھے۔ یہ ہے تلبیس حق بالباطل، مفسرین نے اس کے بارے میں یوں لکھا، یہ تلبیس حق بالباطل ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی تم حق کو نہ چھپاؤ، یہ اسی پہ عطف ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی نہ تم جو ہے وہ باطل کے ساتھ حق کو ملاؤ اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ۔ یعنی حق کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو تو بتاتے ہی نہیں تھے نا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس پہ تم نے ایمان لے کے آنا ہے اور ایمان قبول کرنا ہے، تو ان کو تو تک تم کے اندر آ جاتا تھا، چھپا لیتے تھے ان سے بات، اور جن کو پتہ تھا ان کو تلبسو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تلبیس کا مظاہرہ کرتے تھے اور ان سے چھپا لیتے تھے، بات کو گول مول کر کے بات ادھر ادھر کر دیتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یعنی یہ چار نہیں وارد ہو گئیں جو کہ لا کے ساتھ روکا گیا، جس میں چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب چار اوامر اور چار نواہی یہاں تک ذکر ہو گئے، چار ڈوز اور چار ڈونٹس یہ ذکر ہو گئے۔ اب مزید آگے ڈونٹس کا ذکر ہے، ڈوز کا ذکر ہے کہ اس کے بعد مزید کون سے اوامر ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا، اب ان کاموں کی دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو جو مسلمانوں کے امور تھے، گویا کہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یعنی اگر تمہیں یہ کام مشکل لگتے ہیں نا، اگر تمہیں یہ سارے کام مشکل لگتے ہیں کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تم میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے میں نہ خریدو، بیچ دو، نہ خریدو،
اور تم جو ہے وہ کافر نہ بن جاؤ اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. اگر تمہیں یہ امر مشکل لگتا ہے نا تو پھر مسلمانوں کی سی نماز ادا کرو، مسلمانوں والی نماز ادا کرو. یعنی تمہیں سپورٹ ملے گی اس میں. ہمیشہ کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مٹا کے بندگی کے انداز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. پھر شیطان کا اثر و رسوخ اس سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، یا اللہ میں تیری بندگی میں آ گیا ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو اللہ پھر اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپتا ہے. تو یہاں ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، 5واں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ پھر مسلمانوں کی سی نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور 6واں حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو مالی جو عبادت ہے یعنی زکوٰۃ وہ ادا کرو، یعنی مسلمان ہو جاؤ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھو. اب یہ تینوں حکم جو ہے نا ہمیں بھی ہیں، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق کے حساب سے یہ ان کو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ 3 چیزوں کا حکم دیا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تمام انبیاء اور ادیان میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں تھی. تو یہاں پہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا ذکر کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کی عبادت میں رکوع شامل نماز نہیں تھا، اس لیے ان کو کہا کہ اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ خاصیت ہے مسلمانوں کی نماز کی. وہ ڈائریکٹ سجدہ تھا، رکوع اس میں شامل نہیں تھا. یہاں پہ حکم دے دیا کہ مسلمانوں کی یہ تینوں عبادات بجا لاؤ نا ذرا. ایک تو نماز قائم کرو، اور نماز وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے اندر فرما دیا کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو. یعنی ان کو مسلمانوں کی اجتماعیت کا پتہ چلے، مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے جو اس کے فضائل ہیں اور اس کے مناقب ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں ان کا پتہ چلے اور ان سے مستفید ہوں. تو فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، مسلمانوں کی سی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی یہ اس لیے ترجمہ بھی یہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو پھر اس کے اندر مسلمانوں کی نماز اور زکوٰۃ کا کیا حکم، یا ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ ان پہ ابھی فرض ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تمہیں ان امور میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے مسلمانوں والے یہ امور کرو تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تمہیں یہ امر آسان لگے گا. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بات سمجھ آئیے نا کہ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے رکوع کرنا، اور اس لیے ان کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر ہے. ورنہ اقیم الصلاۃ کے اندر ساری باتیں ان کو آ سکتی تھیں، لیکن وہ ان کو یہ میسج، کیونکہ نماز تو ہر امت میں ہے، تو مسلمانوں والی نماز ادا کرنا یا مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. یہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ یعنی یہ 7واں حکم ہے، امر جو ہے وہ 7واں دیا گیا. یہ پھر یہاں پہ تھوڑا سا ان کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہوتا یوں تھا کہ یہودی جو ہے وہ لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ بھئی تورات پہ ایمان لاؤ، تورات پہ یقین کرو، لیکن خود اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے. کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کیونکہ تورات میں تو حکم موجود تھا، نہ تو آپ پر ایمان لائے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس کو قبول کیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان بھی نہیں لائے اور اس تورات کے حکم کو بھی نہیں مانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ان سے کچھ لوگ تنہائی میں جا کے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں جی ہم کیا کریں. اچھا، وہ جو ان کے بڑے لوگ تھے جو احبار اور رہبان جن کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وہ بعض اوقات تو لوگوں کو روکتے تھے، لیکن بعض اوقات یوں کہتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لو، اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، آپ قبول کر لو، لیکن خود وہ اس طرف نہیں جاتے تھے. یعنی اسلام کی حقانیت کا انکار نہیں کر پاتے تھے وہ اپنی نجی محفلوں میں.
تو یہ دونوں صورتیں بیان کی ہیں مفسرین نے اس آیت کے اندر، اور فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو کہتے ہو نیکی کا حکم دے دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی تمہیں اپنا خیال نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہو ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو، لیکن اپنی سیادت، قیادت، مال، اسباب، نظر و نیاز، اور یہ جو نذرانے آتے تھے اور مال جمع ہوتا تھا اس کے زائل ہونے سے ڈرتے تھے اور نہیں آتے تھے، اپنے کہتے ٹھیک ہے ہم دعوت جو اچھی دے رہے ہیں تو ہماری اس دعوت کی وجہ سے لوگ تو ہو رہے ہیں نا مسلمان، تو چلو اسی کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہر داعی کے لیے یہ بات جو ہے وہ میسج بنتا ہے کہ جو اپنا انسان کوئی دعوت دیتا ہے اس پہ جب تک عمل نہیں کرتا تو وہ اس لیول کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عالم کے لیے جو کہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، اس کا قول اور فعل آپس میں اپوزٹ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اس کو زبان کا عالم قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں اس کو جہنم کا حقدار قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ جہنم میں جلتے ہوئے جب دیکھے تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ایسے عالم تھے جو اپنی تقریریں بڑی بڑی کرتے ہیں اور بڑا آج کل دیکھیں نا آپ کتنا دین کا نام لے کے کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی پریکٹیکل لائف دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دین کے مفہوم سے کوسوں دور ہیں، فرائض کی ادائیگی تک کا احساس نہیں ہے انہیں، تو وہ اور کیا کریں گے؟ بڑے بڑے گدی نشین بنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسانید پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے مریدوں کا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ اپنے لیے جائز سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی ممانعتیں ہیں اس بارے میں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن پھر بھی وہ چونکہ انہیں وراثت میں وہ گدیاں ملی ہوتی ہیں اور وہ بڑے بڑے وہ مسانید اور وہ عہدے ملے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب ان کے لیے جائز قرار دیا جاتا ہے، اور لوگ بھی ہیں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی ڈرامے بازیاں سامنے آتی ہیں آج کل، تو میڈیا نے بہت کچھ دکھا دیا، جو چیزیں پہلے چھپی ہوئی تھیں اور چند لوگوں کو پتہ ہوتی تھیں اب تو دنیا میں افشا ہو جاتی ہیں۔ کوئی اپنے آگے لوگوں کو بلا کے سجدے کروا رہا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو، کوئی اپنے سامنے جو ہے وہ حاجتیں طلب کروا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کیا خرافات ہیں جو نہیں ہوتی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر چھڑ جائے تو بہت طویل وقت لے سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآنی احکام ہیں وہ سرے سے ملحوظ ہی نہیں رکھے جاتے، اور شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی جو ہے وہ ذات کی طرف، اللہ کی طرف رخ موڑنے کی بجائے اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھاتے کہ بھئی تمہاری تمام حاجات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تمہاری یہ جو ندائیں ہیں، یہ پکاریں ہیں، ان کا مستحق صرف اللہ ہے، تمہاری ان تعظیم اور سجدے اور عبادات کا مستحق صرف اللہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان مسانید پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوام الناس کو اللہ کی طرف موڑتے، وہ اللہ کی بجائے اپنی ذات کو مرکز اور محور بنا کے لوگوں کو اپنی طرف موڑ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی یوں سمجھیں کہ عبادت کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے اور تعظیمی طور پہ بھی جھکوا رہا ہے تو وہ کیا بعید ہے کہ اس سے آگے وہ عبادت کے طور پہ نہیں شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے یہ قرآن مجید کے احکام بنی اسرائیل کے لیے بہت سی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں، ویسے ہی یہ احکام مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے اور یہ سب کو خطاب ہوتا ہے، اگرچہ مخصوص طور پہ مخاطبین بنی اسرائیل ہیں، لیکن در حقیقت اس کے مخاطبین قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ جو پیغام قرآن کا ہے وہ ابدی اور دائمی ہے، اور اس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے۔
یعنی اس میں اس سے یہ مراد قطعاً نہیں لینی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ خود گناہ گار ہے اور وہ پوری طرح جو کرائٹیریا ہم نے ذہنوں میں بنائے ہوتے ہیں یا ویسے ہوتا ہے کہ وہ دینداری کے اس لیول پہ پورا نہیں اترتا تو وہ دعوت دین نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت دین نہ دے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان دعوت دیتا ہے اس پہ عمل کرے گا. اس سے یہ مراد ہے کہ جو کہا جائے اس پہ عمل کرو، یعنی دعوت دین دینا نہیں چھوڑنا اس وجہ سے. اب اسی آیت کی مصداق بنتے ہوئے جو بندہ دعوت دین دے گا تو اس کا آٹومیٹیکلی اس پہ اثر بھی ہوتا رہے گا، وہ اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش شروع کر دے گا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. یہاں پہ کتاب سے مراد کیا ہوگی؟ تورات. یعنی تم تورات کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، پھر بھی تم کیا کرتے ہو کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کیا ہے؟ بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تھوڑا سا ریزننگ کو بھی ٹچ کیا جگہ جگہ پہ کہ بھئی عقل سے کام لو. عقل اس بات کی کیا تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم یہ کچھ کرو؟ تضاد کیسے، اس کو لاجک کیا ہے آپ کو تضاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی؟ کیا ریزننگ ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کچھ کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو اور اپنے آپ کو اپنے جو ہے وہ ایک اس فارمیٹ میں ڈھالا ہوا ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ہم نہیں اس کی طرف جائیں گے. 8واں حکم فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب بنی اسرائیل کو ایک علاج تجویز کیا جا رہا ہے. علاج، ان کو جو چیز روکتی تھی نا دین اسلام کی طرف آنے سے، وہ حب مال اور حب جاہ تھا. یعنی جو مال و اسباب آ رہا تھا اس کی محبت انہیں روکتی تھی، اور جو ان کے عہدے اور مرتبے اور مقام اور حکومتیں اور طاقتیں تھیں وہ انہیں روکتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے بچنا ہے اور باز آنا ہے، ان خرابیوں سے باز آنا ہے، حب مال اور حب جاہ سے چھٹکارا پانا ہے، تو پھر اللہ سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد مانگو. کس چیز کے ساتھ؟ بالصبر، صبر کے ساتھ. جب انسان صبر کرے گا تو وہ کثرت مال جائز ناجائز طریقوں سے جمع کرنے سے وہ رک جائے گا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ جمع کرنے کی جو ہرس ہے وہ انسان کو حرام خوری پر لگاتی ہے. وہ حرام کھانے، کبھی وہ قرآن کی آیات کو بیچ کے کھاتا ہے، کبھی اللہ کی کتاب کی آیات کو بیچتا ہے، کبھی وہ ناجائز ذرائع آمدن استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان صبر سے کام لے. جب صبر سے کام لے گا تو وہ بے صبرہ ہو کے مال و اسباب کے پیچھے جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر نہیں بھاگتا پھرے گا، بلکہ وہ سوچ سمجھ کے جو مال اس کو ملا ہے وہ اپنی جد و جہد اور مشقت اور سٹرگل تو جاری رکھے گا، لیکن وہ چھینا جھپٹی کے لیول پہ نہیں جائے گا، اور دین فراموشی جو ہے، دین فروشی جو ہے اس پہ نہیں لگ جائے گا کہ وہ اس سے مال جمع کرتا پھرے. اور دوسرا والصلاۃ، نماز سے مدد لو. نماز سے اس طرح مدد لینے کا حکم دیا کہ جب انسان نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو بندگی کے لیول میں لے آئے گا، اور جو بندگی کے لیول پہ لے آئے گا تو وہ اکڑتا نہیں پھرے گا، وہ حکومت کے نشے میں مست ہو کے حکومت کے لیے وہ جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر نہیں کوشش جاری رکھے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اور مالک حقیقی سمجھتے ہوئے وہ اس لالچ اور ہوس اقتدار سے پیچھے ہٹ جائے گا جو اس کو اندھا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ظلم اور استحصال کی داستانیں رقم ہوتی ہیں. تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. اب دیکھیں یہ ہماری عملی زندگی میں بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے اور صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے تھے. مشکل وقت میں جب کوئی انسان ما فوق الاسباب پکارتا ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے.
اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو قرآن مجید کے مطابق عمل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کرتا ہے، مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر، ہر مرحلہ پر جنگیں ہیں، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگی، اور اللہ سے جو مدد مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مصداق، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو پھر آپ کا یہ عمل بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مشکل آئے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مشکل آئے تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو، کیونکہ غائبانہ پکاریں سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسباب سے ماوراء انسان کی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی احتیاج نہیں ہے کسی بندے کی مدد کرنے میں، اس لیے اسی کو پکارو۔ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کو تو اسباب کی احتیاج ہی نہیں ہے، وہ اسباب سے ماوراء انسان کی مدد کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو ایسی ہستی جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، پکارے جانے کے لائق بھی وہی ہستی ہے۔ ہاں، اپنے اعمال کو اس میں ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ کے طور پہ استعمال کر لو۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے بطور واسطہ اور وسیلہ کے پیش کرو۔ قرآن مجید نے جو واسطے اور وسیلے، ہم عام طور پہ یہ بحث چلتی ہے، تو جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں واسطے اور وسیلے، اس میں ایک یہ چیز ذکر آئی کہ آپ اپنے اعمال کا اللہ رب العزت کو ذریعہ استعمال کرو، اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور دوسری ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، ان ناموں کا ذریعہ اور واسطہ اور اس کو استعمال کر لو۔ اپنے اعمال یا پھر اللہ رب العزت کی جو نام ہیں ان کی قدرتوں اور طاقتوں کو استعمال کر کے ان واسطے، اور دوسرا وہ عمل جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا جو آپ نے تلقین کی، ان اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اختیار کرتے ہوئے ان اعمال کو اپنا واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ بنا لیں، تو یہ شخصی واسطہ اور وسیلہ جو ہے اس کی بحث سے نجات مل جائے گی، کہ اس میں جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، جو فرقہ واریت ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دینا اور جو جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو رہنمائی کی اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ جو اللہ سے مدد مانگنا ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہ بہت بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑا شاق اور گراں گزرتا ہے کس پہ؟ ان لوگوں پہ گراں نہیں گزرتا جو خاشعین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پہ گراں نہیں گزرتا، باقی لوگوں پہ یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ گراں گزرتا ہے مگر خاشعین پر نہیں گزرتا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اللہ سے مدد مانگنا وہی مانگتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ مخلوق کے آگے اپنا سر جھکائے گا، ہاتھ پھیلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی صفات بیان فرما دی۔ الذین یظنون، جو لوگ گمان کرتے ہیں۔ ظن کا لفظ عربی میں گمان اور یقین دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فکرے کے اندر موقع کی مناسبت کے ساتھ اس کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ الذین یظنون سے مراد ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ظن کا عام معروف معنی تو گمان ہی ہے نا، لیکن عربی کے اندر ظن کا معنی گمان اور یقین دونوں معنوں میں آتا ہے۔ فرمایا کہ جو الذین یظنون، جو گمان جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے جا کے ملیں گے۔ آخر کار ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے،
اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے یہاں کیے گئے کرتوت سب وہاں پہ نظر آئیں گے، جو نیک اعمال ہیں وہ بھی نظر آئیں گے، برائیاں بھی نظر آ جائیں گی، یعنی سب چیزوں کا وہاں پہ جا کے پتہ چل جائے گا۔ یہ ہر آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، میں کوئی بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا، میں کوئی ایسا نہیں پیدا کیا گیا کہ کٹی ہوئی پتنگ ہے جدھر مرضی ہے چلا گیا، نہیں، مجھے ایٹ دا اینڈ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کے ساتھ ملاقات، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اسی کی طرف ان کو جانا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو یہ آیات اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے، ان کو کچھ اوامر اور کچھ نواہی کے ذریعے دین اسلام کی طرف آنے کی ترغیب دی، اور ان کو یہ پابند کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہوئے اس پر یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ یہ بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ جو ہے یہ آگے مزید 10 رکوعوں تک مختلف انداز سے چلتا رہے گا، ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جو آگاہی دی گئی اور جو دعوت اسلام دی گئی ہے اس کا ذکر ہوتا رہے گا، تاکہ جب یہ مدینہ کے اندر یہودی جو ہیں جب یہ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کی وجہ سے باقی کئی لوگ اسلام قبول کر لیں گے کہ یہ اگر کتاب کے دعوے دار ہوتے ہوئے انکاری ہوتے ہیں تو اس کا اثر بد بھی دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو کچھ احکام دیے گئے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اوامر ہیں جو نواہی ہیں قرآن مجید کے، ان کو اوامر پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔